لیگ کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. ہماری ہر چیز کے اوپر نا ایک یوں کر کے ایک چادر آ کے بچ جاتی ہے, قیدی نمبر 804. اگر عمران خان باہر نکل آئے تو اور خطرناک ہو جائیں گے, یہ میچ فکسڈ ہے. سو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طوفان آئے گا, عمران خان ختم شو کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا نہیں. فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کون بنے گا میرے خیال میں الیکشن سے پہلے ہی ہو چکا ہو. مولانا اگر اتنے طاقتور ہوتے تو آج وزیر اعظم نہ بن جاتا. اور کتنے نیوٹرل جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جرنلزم نہیں کر رہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آپ کے بہت سے سوالات جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. میں نے میرے خیال میں شاید 2 ویڈیوز کی ہیں اس ہفتے, لیکن اتنے زیادہ کویشچنز ہیں, اتنے زیادہ کامنٹس ہیں کہ ہمیں یہ تیسری ویڈیو کرنی پڑی ہے صرف اسے کور کرنے کے لیے. لیکن یہ اب ہم ڈسٹنس کے ساتھ تھوڑا سا کریں گے. ہم نے پوڈ کاسٹ کی بھی بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈز آئی ہوئی تھی کہ جی پوڈ کاسٹ کافی دیر ہوگی نہیں ہوئے, تو اب ہم نے پائپ لائن میں کوئی 2-3 پوڈ کاسٹ رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آنے والے ہفتوں میں اب اس سے بھی ریلیز کیا جائے. خیر, کویشچنز لے لیتے ہیں. زین یوسف بھائی کا سوال ہے, منصور بھائی میرا سوال ہے کہ اگر عمران خان باہر نکل آئے تو اور خطرناک ہو جائیں گے. اچھا زین بھائی, یہ ڈپینڈ کرے گا حالات و واقعات کے اوپر کہ ان کی ریلیز ہوتی کس طرح ہے. اگر تو وہ ریلیز ہوتی ہے کسی سیٹلمنٹ کے تھرو, کسی ڈیل کے تھرو, تو پھر تو وہ خطرناک مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گے. لیکن اگر تو کسی مجبوری میں ہوئی, جس طرح امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک نیا انوائے جو آیا ہے اس نے عمران خان صاحب کی فیور میں ٹویٹس کی ہوئی ہیں, اگر تو امریکی پریشر میں آپ نے عمران خان صاحب کو چھوڑا تو یس, پھر وہ عمران خان صاحب واقعی اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. تو یہ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں, یہ ایک پاور سٹرگل ہے, یہ پاور گیم ہے. اس کے اندر جس طرح جو کھلاڑی جس طرح گیم کھیلتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی اس کی ہار ہوتی ہے, کبھی اس کی جیت ہوتی ہے. یہ پالیٹکس ہے. تو یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نکلیں گے کس بنیاد کے اوپر, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ باہر نکلیں گے, اگر جب نکلیں گے. زاویار صاحب کا ایک سوال ہے کہ جناب میرا بھی ایک سوال ہے, جواب ضرور دیجیے گا. جی میں دے رہا ہوں. کیا پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہے جو میرٹ پر وزیر اعظم بن سکے اور سارا سسٹم عوام سب اس کے ساتھ ہوں؟ عمران خان کیا وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ پاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیے بغیر؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم 2/3 اکثریت کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے فیصلے بنا کسی دباؤ کے لے سکیں. کیا اسٹیبلشمنٹ اسی لیے ان کو 2/3 تک پہنچنے نہیں دیتی؟ بڑا اچھا سوال کیا زاویار صاحب آپ نے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, بالکل نہیں بن سکتے تھے. اور کیونکہ وہ ان کا پروجیکٹ تھے اور اس پروجیکٹ کو کامیاب, اور یہ میں صرف ایویں ہوائی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو پروفس کے ساتھ بیک گراؤنڈ انٹرویوز کرنے کے بعد, اس وقت کے تمام پلیئرز کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد, میں اب آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی پش کے بغیر عمران خان صاحب وزیر اعظم قطعی طور پہ نہیں بن سکتے تھے, بالکل نہیں بن سکتے تھے. ان کو اس پروجیکٹ کو اس پیک تک پہنچایا گیا, یہ پورا کام کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرٹ کے اوپر آپ نے کہا کہ کیا میرٹ کے اوپر کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. پاکستان میں نہیں بن سکتا, آپ کے اس نظام میں نہیں بن سکتا, بالکل ہی نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ نظام رگڈ ہے, یہ میچ فکسڈ ہے. یہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کون بنے گا میرے خیال میں الیکشن سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے. میں یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی شاید یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے گا. تو میرٹ کے اوپر بالکل بھی پاکستان میں وزیر اعظم نہیں بنتے. دوسرا سوال تھا کہ جی ایک وزیر اعظم کو 2/3 اکثریت کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے, وہ چاہتا ہے کہ جس کو بھی وزیر اعظم آپ بناتے ہیں اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکوں, سمپل از دیٹ. یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جس طرح نواز شریف صاحب کو ایک وہ عادت پڑ گئی تھی کہ جناب میں نے امیر المومنین بننا ہے, ان کے دماغ کے اندر یہ چیز آ گئی ہوئی تھی. تو ایبسولوٹ پاور جو ہے نا وہ دماغ کو کرپٹ کر دیتی ہے بیسکلی, یہ بھی پرابلم ہے. تو اسی لیے جب میرٹ کے اوپر وزیر اعظم ہی نہیں آئے گا تو پھر اس قسم کے لوگوں کو جب آپ وزیر اعظم بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا. دس از واٹ سسٹم ایکچولی جو بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر, وہ ٹرو لیڈرشپ کو پروڈیوس ہی نہیں کر رہا. نہ وہ پروڈیوس کر رہا ہے, نہ اس کو وہ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے دے رہا ہے. سمپل از دیٹ. اسماعیل بلوچ صاحب کا خضدار سے سوال ہے. منصور بھائی میرا سوال ہے کہ فوج, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کو تو دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لے کر آتی ہے, لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں نہیں لے کے آتی ہے؟ اسماعیل بھائی اس میں بہت سی وجوہات ہیں, کوئی ایک بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے یہاں پہ ٹریڈیشنلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے اپنا ایک رول ادا کرتی ہے, لیکن وہ کوئی اتنا میجر رول نہیں ادا کر سکتی کہ جس شخص کو لیٹس سے 5% ووٹ ملا ہو وہ اسی کو اٹھا کے میجورٹی لیڈر بنا دے. ایسا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے ٹریڈیشنلی اپنے آپ کو جو ہے بڑا ایک ماڈریٹ اسٹیٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے پوری دنیا کو.
اور یہاں پہ میکسیمم اگر ریلیجس جو طبقہ ہے اگر اسے پاور ملی ہے کہیں پہ تو وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر ایم ایم اے کو ملی تھی خیبر پختونخوا میں, یا پھر کراچی کے اندر جو ہے جماعت اسلامی کے میئر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے. اس سے زیادہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی آپ نے, مطلب میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ کبھی آپ نے پچھلے 20-25 سال میں ریلیجس جو نمائندے ہیں ان کو کوئی پاور دی ہو, اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں دی. ہاں مولانا صاحب جو ہیں وہ اگر آئے ہیں وزیر, مطلب کشمیر کمیٹی کی سربراہی مل گئی, بچوں کو جو ہے یا ان کے اراکین کو جو ہے وہ وزارت وغیرہ مل گئی, بس اس حد تک ہے. وزارت عظمیٰ کی کرسی تک ایکسیس جو ہے کبھی بھی نہیں ہو سکا. البتہ خواہشات ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وکی لیکس کے اندر جو ہے مولانا صاحب کی ان خواہشات کے حوالے سے میرے خیال میں ایک آدھی کوئی لیک اس وقت آئی تھی, اگر مجھے اف آئی ایم ناٹ فارگیٹنگ اٹ, تو شاید اس وقت یہ آیا تھا کہ مولانا صاحب کے بھی دل میں خواہش تھی کہ میں جو صدر یا وزیر اعظم, شاید اس طرح کی کوئی بات تھی. لیکن میرے خیال میں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریلیجس جو ووٹ بینک ہے یا ریلیجس جو لیڈرز ہیں ان کا مجھے وزیر اعظم کی کرسی تک کا سفر جو ہے مجھے نظر نہیں آتا جو حالات ہیں یہاں پہ. ذاکر بھائی کا سوال ہے, منصور بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے علاوہ اور کتنے نیوٹرل جرنلسٹ ہیں پاکستان میں. اچھا ذاکر صاحب, ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نیوٹرل کہا, لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے. نہیں بھائی, اور بھی ہیں پاکستان میں ہیں, بالکل نیوٹرل جرنلسٹ ہیں. میں مطلب اگر میں نام لوں مثال کے طور پہ, میں ندیم ملک صاحب کو سمجھتا ہوں, وہ ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہیں. وسیم بدامی صاحب میرے خیال میں ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہیں. کاشف عباسی صاحب میرے خیال میں ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہیں. اس طرح اور بھی شاہ زیب خانزادہ ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہیں, میں بالکل انہیں سمجھتا ہوں. شہزاد اقبال جیو سے, وہ ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہیں. اور بہت سے ایسے نام ہیں جو میرے خیال میں نیوٹرل جرنلسٹ ہیں. بہت اچھے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے اندر. یہ ایک اہمی بلا وجہ کا نا تعصب بنانے کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ایک کوئی جو ہے وہ ہانکتے. ہاں لیکن بائسڈ جرنلسٹ بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جرنلزم نہیں کر رہے, وہ ایکٹیوسٹ ہیں. میں بار بار کہتا ہوں وہ ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے جرنلزم کا جو ہے وہ لبادہ اڑا ہوا ہے. اندر سے وہ لونڈے لپاڑے ہیں, اندر سے وہ بیسکلی ایکٹیوسٹ ہیں سیاسی جماعتوں کے, لیکن صحافی کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے وہ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. عبد الرحمان صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران نیازی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا, کیا ملٹری کورٹ ان کو 9 مئی معاف کرے گا؟ عبد الرحمان صاحب بڑا مشکل کام ہے یہ, اور اگر یہ ہو گیا تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے نا, اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی ہے. کیونکہ اس کی میں ایک آپ کو بیک گراؤنڈ میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل ہوا تھا نا, اور جس طرح وہ اختتام پذیر ہوا تھا, وہ ایک بڑا ڈارک ایرا ہے پاکستان کی پالیٹکس کا, پاکستان کی تاریخ کا. اس وجہ سے میرے خیال میں یہ جو ریڈ لائن ہے اسے عبور کرنا بڑا مشکل ہوگا. اگر ہو گیا تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکلات میں دیکھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. لیکن یہ جو جنرل فیض والی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد یہ جو اس میں کہا گیا کہ جناب اس معاملے کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے سب کچھ, اس کے تو تانے بانے سیدھا عمران خان صاحب سے ملتے ہیں جا کے. سو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ کہ اگر یہ ہو گیا پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طوفان آئے گا, لٹرلی ایک طوفان آئے گا پاکستان کی سیاست میں. حافظ بلال وزیر صاحب کا سوال ہے, آپ نے ایک دفعہ کسی بڑے سے ملاقات کے بعد بتایا تھا کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ عمران خان ختم شد, اس پر آپ کا وی لاگ بھی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ حافظ بھائی اگر آپ اس وقت وہ اٹھا کے دیکھیں نا, آپ نے بالکل بڑا اچھا آپ نے پن پوائنٹ کیا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جنوری کی بات ہے, جنوری 2024 کی بات ہے, تقریباً آج سے 1 سال پہلے کی. اور بالکل وہ جو خبر میں نے آپ کو دی تھی وہ وی لاگ بھی وہیں پہ موجود ہے, وہ خبریں بھی میری آج بھی ویسے ہی ہے. میں نے رپورٹ کیا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا, اور میں نے ہی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اس طرح کے بیانات ہم نے ماضی میں بھی بہت سنے ہیں. ہم نے نواز شریف کے بارے میں بھی سنے, ہم نے شریف خاندان کے بارے میں بھی سنے, ہم نے بھٹو خاندان کے بارے میں بھی سنے. سیاسی طور پہ لوگوں کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. الطاف حسین کو کیا گیا, الطاف حسین کو پاکستان کی پالیٹکس میں سے نکال دیا گیا, اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ الگ ہو گئی اس سے. تو کیا یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا؟ یہ بہت مشکل بات ہے. میں نے آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ ان کے ذہن کی میں نے جو عکاسی کی تھی, اور بالکل ویسا ہی ہوا. آپ 8 فروری کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, جو کچھ ہوا, جس طرح وہ الیکشنز کروائے گئے, جس طرح ریزلٹس کی مینیپولیشن ہوئی, فارم 45 فارم 47 جو کچھ ہوا
وہ بالکل اسی جملے کی عکاسی کرتی تھی. وہ سارا کچھ اس کے بعد پوری تاریخ پچھلا پورا 1 سال اٹھا کے دیکھ لیں, کام اسی فارمولے کے اوپر ہو رہا ہے. وہ فارمولا صحیح ہے غلط ہے وہ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, لیکن جو آپ کو میں نے خبر دی تھی بالکل پورا 1 سال یہی سب کچھ ہوتا رہا. ٹھیک ہے, تو لیکن کیا یہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. میرا خیال میں بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے کہ کسی سیاستدان کو جو ہے وہ آپ اس طرح ختم شد کر دیں. خیر, آپ ویسے اپنی رائے دیجیے گا, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ. ارشد اقبال صاحب کا سوال ہے, منصور صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف حکومت فوج کی مدد سے بنی ہے تو اس میں برائی کیا ہے, کیونکہ اس وقت ملک کو تو صحیح سمت میں جا رہا ہے, تو آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں, لازمی جواب دیجیے گا. ارشد بھائی بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ کوئی غریب ہے اور وہ غریب اگر جا کے ڈاکہ مارے, میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل, اگر وہ کوئی جا کے غریب جو ہے وہ ڈاکہ مارے تو اس بنیاد کے اوپر آپ اس کو سزا نہیں دیں یار بندہ بڑا غریب ہے, اس نے ڈاکہ تو مارا ہے لیکن بندہ بڑا غریب ہے اور اس کی ضرورت تھی. تو اگر پاکستان کی ضرورت ہے اور اس بنیاد کے اوپر چونکہ پاکستان کی ضرورت ہے تو الیکشنز جو ہیں وہ رگڈ ہو جائیں اور ایک غیر منتخب نمائندے جو ہیں وہ آگے حکومت کرنا شروع کر دیں چونکہ پاکستان کی بہت ضرورت ہے, میرا اس تھیوری سے اختلاف ہے, اس سوچ سے میرا اختلاف ہے. میرا ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میرا اختلاف ہوتا ہے ان صحافیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ جناب ملک کو ضرورت ہے تو ملک کو ضرورت ہے تو اس لیے شہباز شریف یا نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا دی جائے. یہ عوام فیصلہ کرتے ہیں, یہ جمہوریت کا سسٹم کیا ہے, یہ عوام فیصلہ کرتے ہیں نا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں عمران خان برا ہے اچھا ہے کچھ بھی ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جی اس ملک کا اگلا وزیر اعظم ہمیں عمران خان چاہیے تو پھر عمران خان چاہیے یار. میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے. بالکل اسی طرح 2018 میں اگر اس وقت کے عوام نے پنجاب میں یہ فیصلہ کیا تھا, یہ ضروری ہے اگر ہم آج کے ان الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو 2018 کے اندر بھی اگر پنجاب کے عوام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگلا چیف منسٹر پنجاب کا نون لیگ سے ہونا چاہیے, میجورٹی ان کو ملی تھی تو ان سے ہی ملنا چاہیے تھا, لیکن تب بھی عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اب بھی عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی. میں بطور صحافی میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں جمہوری عمل کو سپورٹ کروں, میں کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کو سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ اس طرح سسٹم کو ریگ کرتے رہیں الیکشن اس طرح کراتے رہیں, ملک میں افراتفری پھیلتی رہے گی اسی طرح. پوری دنیا آپ کے الیکشنز کے اوپر انگلیاں اٹھاتی رہے گی, پوری دنیا کے مذاق اڑاتی رہے گی آپ کے ان الیکشنز کا. اس کے علاوہ جناب رب نواز صاحب کا سوال ہے, انہوں نے کہا میں نے کافی مرتبہ سوال کیا, پتہ نہیں آپ یا آپ کی ٹیم کی نظروں سے نہیں گزرا. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں شکوہ اور جواب شکوہ جاری ہے, کیا یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا؟ رب نواز صاحب سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ہماری ٹیم نے آپ کا سوال جو ہے وہ پک کیا ہے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا بہت زیادہ چونکہ کامنٹس ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں دیر لگتی ہے, لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ سب کو جو ہے موقع ضرور دیں, ان کے سوالات جو ہیں وہ ضرور لیں. کویشچن آپ کا اچھا ہے کہ سپریم کورٹ میں شکوہ جواب شکوہ جو ہے وہ چل رہا ہے, کیا یہ ختم ہو سکتا ہے؟ بھائی جان ہر ادارے کے اندر, ہر گھر کے اندر, ہر فیملی کے اندر سیاسی بنیادوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہر جگہ ہی ہو رہی ہیں, آپ جانتے ہیں. اور اب سے نہیں ہو رہی, پچھلے کئی سال سے, اب تو 2-3 سال ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. یہ تو میرے خیال میں شاید پورے پچھلا ایک ڈیکیڈ ہی 10 سال ہی جو ہیں وہ اسی کے اندر ہم نے گزارے ہیں. تو پھر آپ کا سپریم کورٹ کس طرح بچ سکتا ہے اس چیز سے؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا. وہ ایک پارٹی کہے گی ہم صحیح ہیں, دوسرا کہے گا نہیں ہم صحیح ہیں, تو وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو مشکل لگتا ہے مجھے. اور دیکھیے میں آپ کو کھل کے ایک بات کہوں, شاید میری بات کڑوی لگے, میری بات شاید بری لگے, لیکن جتنا کچھ میں نے گفتگو کے اندر جو مجھے بات پتہ لگی ہے نا, کسی ایک سائڈ کو نا یہاں پہ شکست فاش ملے گی تبھی یہ سسٹم جو ہے آگے چلے گا, اور ورنہ یہ گڑبڑ یہ چلتا رہے گا اسی طرح. یہ آپس میں کسی ایک کو بہت بری طرح جو ہے وہ ہارنا پڑے گا. اب وہ کون ہارتا ہے, کس طرح ہارتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا, وہ بات کی بات ہے, لیکن تب تک یہ رولا اسی طرح ہی چلتا رہے گا. منظور احمد صاحب کا سوال ہے کہ اگر مذاکرات ہی کرنے تھے تو حقیقی آزادی کے نام پر اتنے فساد اور اتنی جانیں کیوں ضائع کروائی گئیں؟ سوال تو بنتا ہے نا. بالکل منظور صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے, بلکہ تجزیہ میں کہوں گا, یہ آپ کا تجزیہ ہے اور بہت اچھا تجزیہ ہے. میں تو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب یہ سب کچھ ہوا تھا 26 تاریخ کو, جب سب کچھ ہوا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا, میں نے کہا یہ بھیڑ بکریاں ہیں, یہ جانور ہیں, آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں سے کسی ایک ایم این اے, ایم پی اے, وہ یا اس کا بچہ, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچے, یہ بھی میں ساتھ کہوں گا, اللہ نہ کرے.
لیکن یار آپ لوگ تو نکل گئے نا سارے کے سارے وہاں سے, سب نکل گئے وہاں سے. غریبوں کے بچوں نے سفر کیا سب کچھ, یا آج یا وہ مسنگ ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں, قید ہیں, اور ان کے ماں باپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ان کے گھر والے بیوی بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کون قصوروار ہے اس کا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کے پیچھے نا چارہ مت بنے. یہ آپ کو چارے کی طرح استعمال کرتے ہیں, یہ آپ کو استعمال کریں گے اور نکل جائیں گے اپنے مقصد کے لیے. علی امین گنڈا پور سے جا کے پوچھیں 12 بندوں کے نام بتائیں کون ہیں. 12 بندے کرتے ہیں, جا کے ان سے پوچھیں 12 بندے کون ہیں, نام بتا. ان کو نام تک نہیں آتے ہوں گے اس کے. یہ ہے اصل بات. سفیان صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی کیا اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات ماننے کے علاوہ مولانا کی بات ماننا بھی ہر حکومت کی مجبوری ہوتی ہے؟ سفیان بھائی بات مجبوری ان اے سینس یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک ریلیجس ووٹ بینک ہے, اور یہ جو ریلیجس مسل ہوتا ہے نا, چاہے وہ جے یو ایف اے کا ہو, چاہے وہ ٹی ایل پی کا ہو, یا کسی اور مطلب مذہبی جماعت کا ہو, وہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہوتی ہے. تو جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اسٹریٹ پاور کو جو ہے نا وہ ہم استعمال نہ ہونے دیں, یہ سڑکوں پہ آ کے واویلا نہ مچائیں, کیونکہ پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ اس کے سامنے کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ کامنا شروع ہو جائے گی. یہ اصل بات ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. آپ کے خیال میں مطلب مولانا اگر اتنی طاقتور ہوتے تو آج وزیر اعظم نہ بن جاتے؟ اتنے سالوں سے وہ لگے ہوئے ہیں, بن جاتے وزیر اعظم, نہیں بن سکتے. ان کا ووٹ بینک مختلف پاکٹس کے اندر موجود ہے. کے پی کے اندر آپ کو مل جائے گا, انٹیریئر سندھ میں تھوڑا بہت آپ کو مل جائے گا, باقی کچھ حد تک آپ کو پاکٹس میں بلوچستان میں مل جائے گا. اور کدھر ہے پنجاب میں؟ کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا. تو یہ ہاں اسٹریٹ پاور ہے, اسٹریٹ پاور لا کے آپ کے مطلب کسی بھی معاملے کے اوپر, کسی مذہبی معاملے کے اوپر 30 40 50 ہزار بندہ اکٹھا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے ان کے لیے. ایک کال دیں گے, مدرسے کا سارا بچہ باہر نکال کے لے آئیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حکومت میں نہیں آ سکتے. یہ حکومت سے مراد حکومت کے لیے ووٹ نہیں ملے گا ان کو. اس کے علاوہ جناب محمد زین صاحب کا سوال ہے, اگر نون لیگ معیشت ٹھیک کر دے تو کیا وہ اپنا مینڈیٹ واپس پا لے گی؟ گڈ کویشچن زین صاحب, ویری گڈ کویشچن. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. کہ ابھی میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ سے. نون لیگ کے ایک بندے سے میری بات ہوئی, اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی میں یعنی کہ نون لیگ کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا, شاید یہ میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی اپنے کسی ولاگ میں. تو میں نے کہا کیوں, اس میں ایسی کون سی بات؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کام کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے یا اور معاملات کے حوالے سے, تو ہماری ہر چیز کے اوپر نا ایک یوں کر کے ایک چادر آ کے بچھ جاتی ہے, اور وہ چادر کے اوپر بڑا بڑا بینر ہوتا ہے نا, جس طرح اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہے, قیدی نمبر 804. کوئی بھی ہم پروجیکٹ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, سیدھا سیدھا اس پہ لکھ دیا جاتا ہے قیدی نمبر 804, کہ جی عمران خان کو جیل میں کیوں ڈالا. تو کیا مسلم لیگ نون اپنے پروجیکٹس کی بنیاد کے اوپر اس چادر کو پھاڑ سکتی ہے کہ لوگ ایکچولی اس چادر کو دیکھنے کے بجائے سیدھا ان کے پروجیکٹس کو دیکھیں؟ دیٹ از دا بگیسٹ کویسچن. اور اس کے لیے آپ کو بہت ایکسٹراڈنری کام کرنا پڑے گا, بہت ایکسٹراڈنری کام, کہ لوگ جو ہیں وہ بھول جائیں اس چیز کو کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں, اور کہیں کہ نہیں ہمیں یہ پروجیکٹس چاہیے, نہیں ہم نے صحت کے حوالے سے ہو یا تعلیم کے حوالے سے ہو, ہمیں ان پروجیکٹس کی طرف جانا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوں. لیٹس سی. سردار علی صاحب کا سوال ہے, منصور علی خان صاحب یہ جو اسٹاک مارکیٹ اوپر سے اوپر جا رہی ہے, کیا عمران نیازی کے باہر آ جانے پر مزید پرواز کرے گی؟ نہیں سردار صاحب, میرے خیال میں گرے گی. اگر میرا خیال میں عمران خان صاحب باہر آ گئے تو 10,000 پوائنٹ 15,000 پوائنٹ تو کہیں بھی نہیں گئی, دھڑم ٹھک نیچے. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کے سامنے 25 نومبر کو جب یہ لوگ ڈی چوک کے باہر پہنچے ہوئے تھے, وہاں پہ اسلام آباد میں 3500 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی تھی. ابھی خان صاحب باہر نہیں آئے تھے, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا, صرف یہ ڈی چوک تک پہنچے تھے, بیٹھے بھی نہیں تھے, صرف پہنچے تھے, تو 3500 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی تھی. اب آپ ذرا زیوم کریں کہ اگر خان صاحب باہر آ گئے, خان صاحب کے باہر آنے کا بیسک یہ نہیں کہ خان صاحب نے آگے اسٹاک مارکیٹ کو چک مار لینا ہے تو اس پہ سے گر جائے گی. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ لو جی خان صاحب باہر آ گئے, اب تو جلد سے جلوس احتجاج شروع, پوری طرح شروع. تو اسٹاک مارکیٹ اس پہ ریاکٹ کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پینک سچویشن میں آ جائے گی کہ لو جی اب پھر سے افراتفری جو ہے وہ اس ملک میں سٹارٹ ہونے لگی ہے. یہ بات ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.